اس بار میں جو بھی کام آپ دیکھیں گے جو پچھلے سالوں کے دوران ہوا، اس میں کہیں نہ کہیں میرا ذکر ہوگا، اور کہیں نہ کہیں اس کا جو آغاز ہے وہ میری طرف سے ہوا ہوگا۔ کام تو بے شمار ہوئے، لیکن جن کاموں پہ مجھے بڑا فخر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی میں نے کنٹریبیوٹ کیا بار کو، ان میں جو بنیادی کام تھا جب 2008 کی تاریخ شروع ہوئی، تو اس کی وجہ سے جس طرح سے گجرات بار نے اپنا رول ادا کیا، گجرات بار کا تشخص پورے پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پر ہوا۔ اور آج آپ پاکستان کے کسی کونے میں کسی بھی بار میں چلے جائیں، اگر آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق گجرات بار سے ہے، تو آپ کو ایک یونیک قسم کا احترام اور محبت وہاں ملے گی۔ اور یہ یونیک بار کا جو لفظ آیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹریبیوشن تحریک کے دوران گجرات بار کی تھی، اس کی وجہ سے آیا۔ صرف یہی ایک بات اگر لے لی جائے تو میں سمجھتا ہوں باقی بہت سی باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن میں نے جو دوسرا بڑا کام کیا جس پر مجھے بڑا ناز ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے گجرات بار کو مالی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ 2008 سے پہلے کچھ صورتحال اس قسم کی تھی کہ بار کو اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے اور دیگر اخراجات چلانے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے مدد لینے کی ضرورت پڑا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی جو وجہ بنی اس حملے کی جو گجرات بار پر 2004 میں ہوا۔ میں نے بار کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی مالیاتی طور پر۔ چھوٹی سی مثال سے اس کو میں واضح کروں گا کہ 2008 میں جب میں صدر بنا تو گجرات بار کی آمدنی جو ماہانہ تھی وہ 18-19-20 کچھ کے لگ بھگ تھی، جس اخراجات بھی پورے نہیں ہو پاتے تھے۔ تو جب میں گیا تو وہ 1 لاکھ کے قریب تھی۔ میں نے ایسے وسائل جنریٹ کیے، اس طرح ریگولرائز کیا بار کے مالی معاملات کو کہ وہ آمدنی بڑھ گئی۔ اور جب میں گیا 2008 میں جب میں آیا تھا تو میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ روپے کے قریب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، بار کے پاس رقم محفوظ فکس تھی۔ اور جب میں گیا تو میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ صدر کا یہ کام نہیں ہے کہ جب وہ آتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ خرچ کر کے چلا جائے۔ میں نے 64 لاکھ روپے کے فکس ڈپازٹ اس وقت کروائے۔ اس وقت یہ 2008 میں بڑی رقم تھی، اور دوبارہ جب 2010 میں صدر بنا تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ 96 لاکھ کے قریب میں اس رقم کو کر کے گیا، اور ایک طریقہ کار بنایا جس سے ہر سال وہ آمدنی بار کی ایک طریقہ کار کے مطابق جمع ہوتی رہی۔ اس طرح کے اور بڑھتے بہت سے کام چھوٹے موٹے میں ان کو سمجھتا ہوں، لیکن بار عملہ کیس مثلا لے لیں آپ، اس کی پیروی جو صحیح معنوں میں ہوئی، شروع ہوئی، وہ میرے 2008 کے سال میں تھی۔ لیکن جن پہ میں کہتا ہوں جن نے بنیادی کردار ادا کیا بار کی ترقی میں، بار کے نام میں اور بار کی ایک عظمت میں، وہ یہ کام بار کا بطور ادارہ سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ سہولیات پیدا کرے اپنے ممبران کے لیے، اور بالخصوص ان ممبران کے لیے جو نئے آتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے یا بدقسمتی ایسی ہے کہ بہت سے سالوں سے جو بار کی جو قیادت آتی رہی ہے اس نے اس پہلو پہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دیتا ہے تو میں سب سے پہلا اور بڑا کام جو کرنا چاہوں گا اس بار اپنی اس جو سال آئے گا، وہ بار میں نوجوانوں کے لیے اور خواتین کے لیے دفاتر کی تعمیر کا ہے۔ جب ہم ایک وکیل کو دفتر مل جاتا ہے تو بہت سی قباحتوں سے بار کو نجات حاصل ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دفاتر میں جگہ دیتے ہیں اور اس طرح کا طریقہ کار ایک بناتے ہیں، وہ قباحتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ میرا بنیادی اس سال کے لیے کام یہ ہے کہ جب یہ سال مکمل ہو جو آنے والا ہے، تو ہر نوجوان کے پاس اور ہر ہماری جو خاتون ممبر ہے اس کے پاس اس کا اپنا دفتر ہو، اور دفتر بھی انشاءاللہ ہم وہ مرغیوں کے ڈربہ نما قسم کے دفاتر نہیں بنائیں گے۔ میرے ذہن میں ایک پلان ہے، ہم ایک اچھا جو ایک وکیل کے شایان شان قسم کا دفتر ہے وہ ہر وکیل کو دے کر جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 97% جو رزق پیدا ہوتا ہے ضلع کچہری گجرات کی میں بات کرتا ہوں، وہ 3% وکلاء ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ باقی جو میجورٹی رہ گئی اس کے حصے میں وہ خاص اس رزق کا حصہ آتا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ استحصال کرنے والوں کو اقتدار میں لے کر آئیں گے
تو وہ استحصال ہی کریں گے اور وہ کیا کریں گے. جب میں اللہ موقع دیتا ہے صدر بننے کا تو انشاءاللہ جو ٹوٹی ہے اور جو غلط ذرائع استعمال کر کے کیسز حاصل کرنے کی اور کیسز کے فیصلے حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں گے. عدلیہ اور وکلاء کے تعلقات جو ہیں وہ صرف میرا ایک چھوٹا سا ایک نظریہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ بار کے صدر کے تعلقات نہیں ہوتے اور نہیں ہونے چاہیے. بار کے صدر کے اور عدلیہ کے تعلقات کار ہونے چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اس کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس سے کسی قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے اسے حاصل کرنا چاہیے. تو عدلیہ سے میرے تعلقات کار جب بھی میں صدر بنتا ہوں وہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں کہ اگر وکیل کو، بالخصوص نوجوان وکیل کو اور خواتین جو وکلاء ہیں، اگر ان کو احترام ملے گا تو یہ تعلقات کار برقرار رہیں گے. اگر کسی جگہ میں نے جب بھی محسوس کیا ماضی میں کہ کسی ایک وکیل کے احترام میں کمی آئی ہے عدالت میں، تو پھر وہ جو میرا تعلق کار تھا اس عدالت کے ساتھ وہ فوری طور پر ختم ہو جاتا تھا. تو بار کا مقصد اور بار کے صدر کا جو فرض اولی ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کو عزت ملے اور سہولیات حاصل ہوں اس کو کچہری عدالتوں میں. تو انشاءاللہ تعالی میں جب آتا ہوں تو میرے آنے کے ساتھ ہی عدلیہ کا جو رویہ ہے وکلاء کے ساتھ وہ خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں ان کے ساتھ کہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں. 2008 میں جب میں صدر بنا تو اس کچہری میں اس طرح کی صورتحال تھی کہ جس دن بارش شدید ہوتی تھی اس دن وکلاء چھٹی کر لیتے تھے. یہاں گھٹنوں پانی کھڑا ہوتا تھا اور 90% دفاتر میں جانے کے لیے وہ کوئی طریقہ استعمال کرنا پڑتا تھا وکیل صاحب کو کہ اپنے دفتر کے اندر داخل ہو سکیں کیونکہ باہر پانی ہوتا تھا. میں نے فوری طور پر اس معاملے کو پر توجہ دی اور ایک بڑا منصوبہ گلیوں کی تعمیر کا اور سیوریج کے نظام کا وہ منظور کرایا پنجاب گورنمنٹ سے، اور میرے بعد شروع تو میں نے خود کرا دیا، اس کے بعد وہ اگلے سال میں وہ مکمل ہوا، لیکن اس کی تکمیل میں بہت سی کمیاں رہ گئیں جن کی وجوہات کا مجھے پتہ ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے تو یہ سیوریج کا جو نظام ہے اور جو ڈرینیج کا نظام ہے کچہری کے علاقے میں جو اس وقت نامکمل رہ گیا کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے، اس کو میں مکمل کراؤں گا. ڈویژن بنانے کا جو مطالبہ تھا ضلع گجرات کے عوام کو میں ایک بڑی اچھی بات بتا سکتا ہوں کہ ڈویژن بنانے کا گجرات کو مطالبہ جو بظاہر اس وقت جب یہ پیش ہوا تو بڑا عجیب و غریب سا لگتا تھا، وہ گجرات بار نے پیش کیا تھا اور اس وقت مفتی بشارت احمد نیر صاحب صدر تھے گجرات بار کے. جب بھی میں صدر بنا تو میں نے اس پہ توجہ دی اور یہ مطالبہ بدستور جاری رکھا. اگلے سال اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے مجھے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر گجرات میں آئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے لیے گجرات بار ایک منظم طور پر ایک تحریک چلائے گی. اور میں چلتے چلتے یہاں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر گجرات ڈویژن بن جاتی ہے تو پھر ہائی کورٹ کا بینچ کا بھی ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ چاہے گجرانوالہ کے ساتھ مشترکہ ہو، چاہے ہمارا اپنا ڈویژنل بینچ ہو ہائی کورٹ کا، وہ یہاں پہ آئے. اور اس کے لیے ہم خالی باتیں نہیں کریں گے جیسے کہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں. ایک منظم طور پر تحریک چلائے گی گجرات بار کہ یہ جو ڈویژن جو بینچز ہیں ہائی کورٹ کے وہ ہر جگہ پہ آئیں جہاں جن کا حق بنتا ہے. اگر ملتان کا حق بنتا ہے، اگر بہاولپور کا حق بنتا ہے، اگر راولپنڈی کا حق بنتا ہے تو پھر گجرانوالہ کا اور گجرات کا حق کیوں نہیں بنتا گجرات اس شکل میں کہ اگر یہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے.